بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، اللہ پاک ہمارے رازق ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو بنا سکتا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی چاند سورج ستاروں کو بنا سکتا ہے۔ اللہ پاک کا نظام دیکھیں، ڈیلی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، پھر اگلے دن سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج شام کو مغرب میں غروب ہوا تھا تو صبح مغرب سے ہی نکلتا، ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ سورج ڈیلی مشرق سے ہی نکلا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ چاند، سورج غروب ہونے کے بعد چاند نکل آتا ہے، چاند بھی مشرق سے ہی نکلتا ہے اور مغرب میں آ کے غروب ہوتا ہے۔ صبح اگلی رات جو آتی ہے پھر چاند مشرق سے ہی نکلتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی ہم نے سوچا نہیں اس بارے میں۔ اللہ پاک نے ستاروں سیاروں کو بنایا اور اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اتنے ستارے ہیں، اتنے سیارے ہیں، کبھی ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکراتا نہیں۔ اللہ نے ان کے راستے متعین کر دیے، وہ اپنے اپنے مداروں میں ہی گھوم رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت وسیع نظام ہے۔ اللہ پاک نے 7 سمندروں کو بنایا اور وہ جو 7 سمندر ہیں ان میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک جانور، اتنا بڑے جانور ہیں جو سمندر میں، اگر ایک جانور اس دنیا میں آ جائے تو دنیا والے اس کے ایک وقت کا کھانا پورا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک 3 وقت کا کھانا سمندر میں انہیں پہنچا رہا ہے، دے رہا ہے۔ اللہ پاک وہ ہستی ہیں جس نے پتھر کے اندر کیڑوں کو پالا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا مبارک پتھر پہ ماریں تو جب انہوں نے پتھر پہ مارا تو کیڑا نکلا، اس کے منہ میں جو ہے سبز پتا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک اسے بھی پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، اسے وہاں بھی کھانا دے رہے ہیں، وہاں خوراک دے رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ سے ہم نے مانگنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ساری چیزوں کا وعدہ کیا ہے، تو پھر انسان کیوں پریشان ہے؟ دیکھیں، پرندوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، گائے بیل بکری بھینس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ واحد ایک انسانی مخلوق ہے جو اشرف المخلوق جس کو کہا گیا، انسان پیسے کی تگ و دو میں لگا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم نے یقین اللہ پہ رکھنا ہے کہ یا اللہ تو دینے والا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، تو ہی پلانے والا ہے۔ جس طرح پرندے اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، صبح اپنے گھونسلے سے نکل کے جاتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں اور کل کے لیے وہ سٹاک نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے جس اللہ نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا۔ تو بھائیو، اس بات پہ ہمارے یقین بن جائے کہ اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ سے ہی ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے عہدوں سے، بڑے بڑے کرسیوں سے، بڑے بڑے سپر پاوروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سپر پاور ہیں، اللہ پاک سپریم پاور ہیں۔ اللہ سے کوئی بڑی طاقت نہ ہو سکی ہے، نہ ہوگی اور نہ آگے ہونے والی ہے۔ اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ اللہ وہ طاقت ہے کہ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں۔ یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس میں یہی تو کہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہم راز ہے، نہ کوئی اس ہم پلہ ہے، نہ کوئی اس کا برابر ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں،
اللہ واحد و یکتا اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی ٹیبل، ایک چھوٹا سا پین اگر خود بخود نہیں بن سکتا تو یہ پوری دنیا جو ہے خود بخود کیسے بن گئی؟ یہ عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ یہ پوری دنیا کیسے بن گئی؟ ایک چھوٹی سی ٹیبل بنانے کے لیے ہمیں مستری کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں لکڑ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس میں ٹھوکنے کے لیے کیل گلو وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس پہ ٹائم لگتا ہے، تب جا کے وہ ٹیبل بنتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ دنیا ایسے ہی بن جائے گی؟ اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا، ایک مقصد ہے اس دنیا کو بنانے کے لیے، یہ ایک پوائنٹ بنایا ہے جہاں پہ اللہ پاک نے انسان کی آزمائش کرنی ہے، اللہ پاک نے انسان کی آزمائش کرنی ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس میں تو بچ بچ کے چلنا ہے، دنیا میں کانٹے ہوں گے، ان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کے چلنا ہے۔ اور جو آخرت ہوگی، آخرت جو ہے وہ انسان کے لیے ابدی گھر ہے، آخرت میں جو جنت ہے وہ جنت ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا کی مثال تو ایسے ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ جس طرح ایک شخص ہے وہ ایک انتظار گاہ پہ بیٹھا ہے، اپنی بس ٹرین کی انتظار کر رہا ہے، اور پھر وہ وہاں انتظار گاہ کی رونقوں میں مصروف ہو گیا، وہاں کی بجلیاں، وہاں کی جو رونقیں ہیں، جو کرسیاں ہیں، ٹیبل ہیں، ان کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں ٹرین بس آ کے چلی گئی ہے اور وہ اپنی منزل سے جو ہے محروم وہاں بیٹھا ہے، وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے بھائیو، یہاں پہ ہم اعمال کریں، اپنے اعمال کو نہ چھوڑیں، اعمال ہی ہمیں اپنی منزل تک پہنچائیں گے، ہم نے اپنے اعمال کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا ہو کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی دوسرے دیش میں گیا ہو، ماں باپ نے بھیجا ہو کہ بھائی جاؤ آپ فلاں ملک میں آپ کا ویزا لگا دیا گیا ہے، اور 3 سال 5 سال بھائی آپ نے جانا ہے اور اچھا خاصا پیسہ کما کے لانا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے باہر کی دنیا میں گیا ہو، اتنا خرچہ کر کے ماں باپ نے اسے بھیجا ہو، اور اسے یہ کہا ہو کہ ہاں بھائی آپ وہاں سے پیسہ لے کے آئیں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کا گھر بنے گا، اور وہ شخص باہر جا کے وہاں نکمہ ہو جائے، وہاں کی رونقوں میں مصروف ہو جائے، وہاں لوفر لوگوں کے ساتھ پھرنا اس کا معمول بن گیا ہو، اور وہ پیسے ہی نہ بچائے، اور پھر جب اس کا ٹائم 2 سال پورا ہو جائے اس کو لا کے جناب ایئرپورٹ پہ ڈی پورٹ کیا جائے، اور وہ ویلا گھر جائے گا، جو اس کے ساتھ دوسرے ساتھی گئے ہوں گے وہ کافی سارے پیسہ لے کے آئے ہوں گے، جنہوں نے محنت کر کے وہاں پہ کام کیا ہوگا، پیسے کمائے ہوں گے، تو وہ جو ویلا ہوگا اس کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ سب سے پہلے تو ماں باپ جو ہے اس کو لان تان کریں گے، پھر محلے والے، پھر اس کے رشتہ دار، اور پھر پورے علاقے میں یہ ہوگا کہ یہ تو بندہ ہی جو ہے انتہائی ویلا اور انتہائی نلائق بندہ ہے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، یہی مثال اس دنیا کی، اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں اعمال کمانے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو ایسے ہی پیدا کر دیا کہ وہ اپنا ٹائم فضول ضائع کرے، فضول اپنا وقت ضائع مت کیجئے۔ یہ جو ایک منٹ ہے اس کے لیے جب قبر میں ہم جائیں گے، اس ایک منٹ کے لیے ہم تڑپیں گے، اور یہ وقت پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ جب حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور وہاں پہ پھر تمنائیں کرتا ہے کہ یا اللہ تو ایک بار مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں ایک سانس جو ہے نا وہ تیرے ذکر کے علاوہ نہیں گزاروں گا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جو وقت تجھے دیا تھا وہ ختم ہو گیا، امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اور کتنے ہی کم ظرف ہوگا وہ، کتنے ہی نالائق ہوں گے ہم اگر ہم اس پیپر کی تیاری نہ کریں جو پیپر پہلے آؤٹ ہو چکا ہو۔ اللہ پاک نے پہلے فرما دیا کہ بھائی نماز، اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ساری چیزیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے بجا لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم سیرت نبوی کو پڑھیں اور پھر پڑھ کے اس پہ عمل پیرا ہوں۔
یہ دنیا ایسے نہیں ہے، ہم بیکار نہیں آئے ہوئے یہاں پہ. ہم نے ایک پیپر کی تیاری کرنی ہے، اور ایسا پیپر جو پہلے آؤٹ ہو چکا ہے، تو اس کی تیاری کرنے کے لیے سارے ساتھی جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، میرے پیغام کو سن رہے ہیں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو سارے کوشش کریں، اس کی کوشش کریں. اور ہم نے جب اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو ہم صحیح طریقے سے جائیں، ہم وہاں پہ جنت حاصل کرنے والے بنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر امتی کے لیے روئے، ہر امتی کے لیے روئے. ٹھیک ہے، تو ہم اگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے بنیں گے تو کیسا، ہم بہت گھاٹے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلط کام کرتا ہے، جہنم میں جانے کے اعمال کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رو رو کے اور کیا مانگا ہے، اپنی امت کے لیے مانگا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو جو ہے جنت میں جانے والا بنانا، یا اللہ میری امت پہ کوئی عذاب نہ لانا، یا اللہ میری امت کو محفوظ رکھنا. کیا مانگا یار. ہم نے اللہ پاک سے اتنی دعائیں اپنے لیے نہیں کی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کر لی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک سے دعائیں مانگنی ہیں. اور اعتکاف میں جو ساتھی ہم بیٹھے، ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور اپنے معاملات کو اللہ سے حل کروائیں، حل کروائیں. بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو بھائیو، ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اللہ سے اس مسئلے کا حل مانگیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل فرمائیں. آج جمعۃ المبارک ہے، تو میں اس حوالے سے آپ سے تھوڑی سی زیادہ لمبی بات کر رہا ہوں کہ جمعے والے دن ہم سارے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو سنیں. تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ اور نبی کی بات کو سنیں. اپنے گھروں میں تعلیم کا جو ہے ہم نظام قائم کریں، اپنے گھروں میں فضائل اعمال اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں. دجال کے دور میں دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ والوں سے جڑ جانا اور اپنے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا. جو شخص دجال کے دور میں اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرے گا، اللہ پاک اس کو دجالی فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے زیادہ سے زیادہ. اور ایک بات جو ساری تقریر کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں. اللہ جسے چاہیں گے عزت دیں گے، اللہ جسے چاہیں گے ذلیل کریں گے، اللہ جسے چاہیں گے اسے برتری دیں، اللہ جسے چاہیں اسے دبا دیں. یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. تو اللہ سے مانگنا ہے. اللہ پاک جو باتیں میں نے کی، اللہ پاک مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میرے ساتھی اس کو دیکھ رہے ہیں، میرے اس یوٹیوب چینل جو میرے نام سے ہی ہے محمد مشکور بٹ، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں.